نثار کی ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ سرفراز اپنی بیوی فضا کو اپنے باپ کے کہنے پر اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کر آتا ہے۔ فضا پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن فضا سے زیادہ پریشان اس کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن ثانیہ ہوتے ہیں۔ فہمیدہ بیگم اپنی بیٹی دعا کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، وہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں رہی ہے۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس پہ بھی بہت مشکل سے صبر آتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی دعا پر کیسے صبر کروں؟ فضا اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے، آپ ٹینشن مت لیں، دعا ضرور گھر واپس آ جائے گی۔ اور وہیں دوسری طرف دعا کی مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ دعا کو تو اب یہ احساس ہونے لگا تھا اب اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے لوگوں کے پاس پہنچ گئی ہے، لیکن دعا اس بارے میں نہیں جانتی وہ پہلے سے بھی زیادہ بری جگہ پر پھنس چکی ہے۔ دعا نے جن لوگوں کے گھر پناہ لی ہوتی ہے وہ دعا کو یہ کہہ کر لے کر جاتے ہیں کہ اس کی نوکری کے لیے اس کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے۔ وہ دعا کو اچھی طریقے سے تیار کرتے ہیں اور تیار کر کے ہوٹل میں بھجوا دیتے ہیں۔ دعا اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی ہوتی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دعا کو دھوکے کے ساتھ کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی دعا کمرے کے اندر جاتی ہے تو کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ دعا کے پاؤں تلے سے زمین تب نکلتی ہے، دعا پر قیامت ٹوٹ پڑتی جب وہ دیکھتی ہے وہاں پر پہلے سے ایک شخص موجود ہوتا ہے اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ دعا روتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ دعا کی تو اب یہ سچویشن ہو چکی ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور کشمالہ کو بھی جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نوشرواں کسی دعا لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ نوشرواں سے سوال کرتی ہے، یہ دعا کون ہے؟ کشمالہ کے منہ سے دعا کا نام سنتے ہی نوشرواں غزنوی کو جھٹکا لگتا ہے۔ وہ کشمالہ سے سوال کرتا ہے، تم دعا کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ وہ نوشرواں کو جواب دیتی ہے، تم نیند میں دعا کا نام لے رہے تھے اس لیے مجھے پتا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں دعا کون ہے۔ نوشرواں کشمالہ پر کافی زیادہ غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے، اس دنیا میں آپ کو کسی بات کا کوئی جواب دے نہیں ہوں اور آج کے بعد میرے سامنے دعا کا نام بھی مت لینا۔ نوشرواں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دعا کا پتہ چل جائے، لیکن اسے دعا کی کوئی بھی خبر نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ پولیس انسپکٹر کو بلاتا ہے اور دعا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پولیس انسپکٹر اسے ساری انفارمیشن دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے، مجھے دعا ملی تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں نے اس کے محلے والوں سے جا کر پوچھا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ملی۔ ہاں لیکن میں اس کے دوست کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہو، میں آپ کو اس کا پتہ دے دیتا ہوں۔ نوشرواں جعفر کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے، گاڑی نکالو۔ جعفر نوشرواں سے سوال کرتا ہے کہ سائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نوشرواں جعفر کو جواب دیتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں سے ہمیں کوئی بھی دعا کی خبر مل جائے۔ نوشرواں اور جعفر اپنے تمام لوگوں کے ساتھ دعا کی دوست ردا کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جعفر ردا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جیسے ہی ردا باہر آتی ہے وہ جعفر سے سوال کرتی ہے، آپ کون ہیں؟ جیسے ہی اس کی نظر نوشرواں پر پڑتی ہے وہ اسے پہچان جاتی ہے اور نوشرواں سے سوال یہاں کس لیے آئے ہیں؟ نوشرواں سے کہتا ہے کہ میں آپ سے دعا کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، آپ دعا کی دوست ہیں، آپ کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی دعا کے بارے میں انفارمیشن ہوگی۔ ردا نوشرواں کو جواب دیتی ہے، میں دعا کی دوست تھی، اب میں اس کی دوست نہیں ہوں اور مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ نوشرواں غزنوی کو وہاں سے بھی مایوس ہونا پڑتا ہے، وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے دعا کی کوئی بھی خیر خبر نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ اپنے تمام لوگوں کے ساتھ پورے شہر میں دعا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔